ناظرین، حریم سلطان کا شمار سلطنت عثمانیہ کی طاقتور ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ یہ اس قدر طاقتور تھی کہ انہوں نے سلطان سلیمان سے ان کے ایک اچھے دوست ابراہیم پاشا کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حریم سلطان نے سیاسی اثر رسوخ میں بھی متاثر کن کردار ادا کیا اور کئی فلاحی کام بھی کروائے۔ ان کے فلاحی کاموں سے نچلی سطح تک ہزاروں خواتین کو فائدہ پہنچا۔ ان کے قائم کیے گئے فلاحی ادارے آج بھی قائم ہیں۔ حریم سلطان نے کئی دوسری سلطنتوں سے بھی سفارتی سطح پر اپنا کردار ادا کیا، بلکہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب سلطان سلیمان کا مقصد صلح کرنا ہوتا تھا، وہ حریم سلطان کے ذریعے بات کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حریم سلطان کے بارے میں 10 ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری اگلی ویڈیوز بر وقت دیکھ سکیں۔ نمبر 1، حریم سلطان کا پیدائشی نام روکسیلانا تھا۔ نمبر 2، یہ یوکرائن کے علاقے روتھینیا کی رہائشی تھی جو اس وقت پولینڈ کا حصہ ہے۔ نمبر 3، ترکی میں عثمانوی تاریخ اور قانون کے ایک پروفیسر اکرم بورا کنجے نے حریم سلطان کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ان کا اصل نام الیگزینڈا تھا اور انہیں 12 سال کی عمر میں کریمیا کے تاتاریوں نے اغوا کیا تھا اور پھر یہ بکتی بکاتے استنبول پہنچی تھی۔ نمبر 4، حریم سلطان 1520 میں سلطان سلیمان کی تخت پوشی کے کچھ ہی مہینوں بعد ان کے حرم کا حصہ بن گئی تھی۔ اس وقت سلطان کی عمر 26 برس اور حریم تقریباً 17 برس کی تھی۔ نمبر 5، حریم اور سلطان سلیمان کی ایک بیٹی اور 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ نمبر 6، حریم سلطان شہزادہ محمد، مہر ماں سلطان، شہزادہ عبداللہ، سلیم دوم، شہزادہ بایزید اور شہزادہ جہانگیر کی والدہ تھیں۔ نمبر 7، حریم سلطان نے مسجدیں، اسپتال، یتیم خانے، لنگر خانے قائم کرنے اور پینے کے پانی کی سہولیات میں بہت دلچسپی لی اور خیراتی ادارے بھی قائم کیے۔ نمبر 8، حریم سلطان غلاموں کو آزاد کروانے میں بہت دلچسپی لیتی تھی، جس کی وجہ شاید ان کا اپنا ماضی کا تجربہ تھا جسے وہ نہیں بلا سکی تھی۔ نمبر 9، پولینڈ کے بادشاہ سیگمنڈ اول حریم سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ہی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن قائم رکھنے میں کامیاب رہے۔ نمبر 10، روایت کے مطابق سلطان سلیمان کے بعد حریم سلطان کا ہی کوئی بیٹا تخت پر بیٹھنا تھا، لیکن حریم سلطان کا اپنے خاوند سے 8 سال پہلے یعنی 1558 میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ شہزادے سلیم کو تخت پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکی تھی۔